السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال في موضع الآخر كل شيء هالك إلا وجهه وفي موضع الآخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ رب السماوات والارض کی ذات وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث العظم، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش و گنج بخش، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام حبیب کبریا پر، والی بطحا پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سرتاج اور دولہ ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بھائیوں، آخرت کی فکر، اس پر کچھ نقشائی کا ارادہ ہے، اس لیے کہ ہم دن بدن آخرت کے قریب جو آ رہے ہیں، دن بدن ہی ہم اس سے غافل ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب العالمین خود فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسانوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غافل نہیں اس سے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت جو قریب آ رہا ہے، ہم اس سے اس قدر ہی غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے اللہ کی ملاقات کا پکا یقین ہے، اسے کرنا کیا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے نیک عمل کرنے چاہیے۔ جسے اللہ کی ملاقات کا پکا یقین ہے، اس کو کام بھی تو کرنا چاہیے نا۔ جسے اللہ کے پاس جانے کا جو ہے یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ پھر اچھے اعمال بھی کرے۔ اور خود کائنات کا رب یہ فرما رہا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا تاکہ میں دیکھوں اچھے عمل کر کے آنے والا کون ہے۔ الذی خلق سورہ ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا یہ سارا سرکولیشن اسی لیے چلایا ہے، اسے زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھے اعمال کر کے آنے والا کون ہے۔ ہمیں کتنی فکر ہے، اور ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو، صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو کتنی موت کی فکر ہے آخرت۔ ہم کس قدر غافل ہیں، اور کس قدر چوکنے تھے، کس قدر وہ فکر مند تھے، ان پر آخرت کا غلبہ
اور فکر آخرت کا جو ہے خوف اس قدر طاری تھا. یہ کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، شاید کہ ہمارے دل کی اجڑی دنیا بس جائے، شاید کہ ہمارے دلوں پر جو زنگ چڑھ چکا ہے وہ اتر جائے. شاید ہمیں بھی صحابہ کرام کی زندگیوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فکر آخرت کا کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو یہ ہماری خوش بختی ہوگی. واللہ العظیم جو مناظر اور جو معاملہ اس دنیا میں، اس بستی میں، اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا کٹھن اور گمبھیر ہے کہ ہم سارے مجھ سمیت ہی جو ہے آخرت کو بلائے بیٹھے. ورنہ یہ جس قدر اہم موضوع ہے یا جس قدر یہ اہم ٹاپک ہے، اس پر کام کرنا کس قدر ضروری ہے اور کس تیزی کے ساتھ ضروری ہے، واللہ یہ اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں دنیا اچھی نہ لگے، دنیا کی طرف ہماری رغبت اور دوڑ جو ہے وہ اس پر جو ہے زیرو ہو جائیں ہم، اور آخرت کی فکر اور جو ہے دوڑ دھوپ میں ہم ہیرو ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں، یہ ہمارا معاملہ چلے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کتنی فکر ہے، حالانکہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ آپ کو جو ہے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کے بارے میں کائنات کے حبیب نے یوں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو اس شخصیت کے اندر، یہ ابخری شخصیت ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شجاعت میں، دیانت میں، فطانت میں، بہادری میں، جرت میں، غیرت ایمانی میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اور نبی میرے بعد آنا نہیں ہے، اگر کوئی آتا تو وہ نبی یہ ہوتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تو جن راہوں سے گزرتا ہے نا وہ راہیں شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ راستہ اس راستے میں تیرے والے راستے کو شیطان تیرے راستے پہ چلنے کی جرت طاقت نہیں رکھتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اے عمر تیری زبان پر میرے رب نے حق کو جاری کر دیا ہے. یہ ایسے عظیم شخصیت جو ہے، اللہ اکبر جو ہے، کس قدر آخرت کا فکر ہے بھائیو. واللہ اور مجھے اور آپ کو کتنا فکر ہے، تھوڑا سا میں کمپیریزن تو کروں گا اس واقعے کو سن کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں معراج کی رات جب گیا نا، مجھے جنت دوزخ دکھائی گئی تو میں نے جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا. جی میرے جین میں آئی کہ میں اس محل میں اندر جا کے تو دیکھوں جو ہے. پھر جب میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے یار، آپ کے سسر جو ہے سیدنا عمر کا محل. اللہ، یعنی اس قدر ان کو دنیا میں بشارتیں مل گئی ہیں، بشارتیں مل گئی ہیں. بشارتوں کے باوجود بھی انہیں کس قدر فکر غالب ہے. اے عمر مجھے تیری غیرت کا لحاظ اور خیال آ گیا کہ عمر جو ہے بڑی غیرت والے ہیں. میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اس محل میں جانے کا ارادہ میں نے بدل دیا، میں نہیں گیا جو ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے حضور میں آپ پر غیرت کرتا، میں آپ پر غیرت کرتا ہے. آپ اندر جاتے حضور، آپ اس کو دیکھتے، تسلی تشفی کے ساتھ دیکھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تو میں نے اب اس محل میں جانا جو ہے گوارا نہیں. اس قدر جو ہے ملا ہے، اس قدر دنیا میں جنہیں ملا ہے، ان کی فکر آخرت کا غلبہ دیکھیے. اللہ اکبر. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. اور ان کی طبیعت میں شر کے متعلق تجسس ہوا کرتا تھا. لوگ کہتے ہیں لوگ خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھتا تھا تاکہ میں شر سے بچ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شر کی باتیں پوچھتا، حشر کی باتیں پوچھتا کہ کیسے کیسے شروعات ہوگی، شر کیسے آئیں گے، فتنے کیسے آئیں گے، آزمائشیں کیسے آئیں گی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کرتا تھا. اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ میں امت کو ان شرور سے بچنے کی جو ہے ترغیب دوں، ان کو بچانے کے بارے میں بتاؤں جو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی شر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ بھی دی تھی، منافقوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ منافق ہے، لسٹ انہیں آئی. اللہ. تو حضرت عمر جو ہے ان کے پاس چلے گئے.
یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی فکر دیکھیے کتنی ہے، محل دکھا دیا ہے، جنت کی خوشخبریاں مل گئی ہیں، معاملات جو ایسے ہیں کہ یہ نبی کے سسر بھی بن گئے، نبی کی زبان سے یہ بھی فرمان جاری ہوا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے عمر تو جس راہ سے گزرتا ہے شیطان راستے چھوڑ دیتا ہے جی۔ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ اس قدر خصوصیات اور کوالٹیز کے باوجود بھی کہتے ہیں حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور جا کے پوچھا، اے حذیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کی لسٹ دی ہے، وہ لسٹ ذرا دیکھ کے بتاؤ کہ ان لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ فکر دیکھیں، پریشانی دیکھیے، حالانکہ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی خطرہ دھڑکا لگا ہوا ہے، فکر ہے اس بات کی۔ حذیفہ بن یمان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جو لسٹ اللہ کے حبیب نے منافقوں کی بتائی ہے اس لسٹ میں کہیں میرا نام، میرا عمر کا نام تو نہیں ہے؟ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان اسلاف کو کتنی فکر تھی اور ہمیں کتنی فکر ہے موت کے متعلق جو ہے، جس کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا، جاں بجا فرمایا کہ جو ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ میرے محبوب آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کی موت کے منظر کیسے جو ہے ہوتے ہیں، ظالموں کو موت کے وقت کس قدر ان پر ذلتیں اور رسوائیاں جو ہے سخت ہو چکی ہوں گی، جو ہے ان پر غلبہ کر چکی ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، دیکھنے کا تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ ان ظالموں کو موت کس طرح سے آتی، موت کی سختیاں کس طرح سے ہیں۔ میرے محبوب ذرا یہ بتائیے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت کی سختیاں حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہے۔ واللہ میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، جس قدر موت ہم پر غلبہ کرنے والی ہے، موت ہمیں اپنے پنجہ کے اندر جو ہے اچک لے جانے والی ہے، جس طرح موت ہمیں اب دبوچ لینے والی ہے، قابو کرنے والی ہے، اس قدر میرے بھائیو ہم اس قدر ہی اس سے غافل اور جو ہے بے حسی کی زندگی گزاریں۔ سامنے ہمارے روزانہ جنازے آتے ہیں، روزانہ ہمارے سامنے اعلان ہوتے ہیں، روزانہ ہمارے سامنے قبریں کھلتی ہیں، جنازے اٹھائے جاتے ہیں اور جو ہے مردے نہلائے جاتے ہیں، غموں کی یہ اس برسات کے اندر ہم جو ہے گزر جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنی موت کے متعلق جو ہے کوئی بھی ذرا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور اس کی تیاری۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تو دیکھے گا کہ جو ہے یہاں ہنسلی تک جو ہے، یہاں نرخرے تک جو ہے، یہاں جو ہے سانس کی نالیاں، سانس کے جو ہے ڈورے جو ہے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَحِينَئِذٍ يَوْمَ، اس دن پھر بندہ کہے گا جو ہے لاؤ بھائی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، کوئی مولوی بنا لو، کوئی جو ہے سورج اس پر دم کر دے جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، ارے بھائی دیکھو تو صحیح اس کی جان جو ہے یہاں پھنسی ہوئی ہے، جو ہے اٹکی ہوئی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے۔ وحدی کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، ارے کوئی ہے دم کرنے والا، لاؤ اسے، موت کی سختی اس پر نرم ہو جائے۔ واللہ جس قدر اللہ نے اس موت کو کھولا ہے نا، واللہ میں دیکھتا ہوں واللہ ہم اس سے کئی درجے جو ہے غافل، بار بار سمجھایا ہے، کم ترکوا من جنات و عیون، کم ترکوا من جنات و عیون، دیکھو تو صحیح جو ہے کتنے ایسے لوگ تھے جو ہے ہنستے بستے گھروں کو، کوٹھیوں محلوں کو، جو ہے انکاروں کوٹھیوں کو، جو ہے بڑے بڑے حسین و جمیل باغات کو، کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مکان کریم، بڑا کچھ پروٹوکول ملا ہوا تھا، بڑی بڑی اونچی سیٹیں ملی تھی، اللہ اکبر اللہ، لیکن موت نے انہیں ایسا اپنے پنجہ کے اندر لیا کہ جو ہے آج ان کا نام نہیں لینے والا نہیں۔ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین، بڑی بڑی نعمتوں میں رہنے والے جو ہیں، کس لوگوں کی سلامی لینے والے جو ہے آج جو ہے پسے زندہ اور پسے جو ہے زمین کی تہہ خاک جو ہے چلے گئے، موت کی وادیوں اور قبروں کے اندر چلے گئے۔ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے مٹے، نامیوں کے نشان کیسے کیسے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں موت کا کوئی فکر نہیں۔ بار بار سمجھایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگوں تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی بیکار بنائیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم اللہ کے پاس نہیں آؤ گے؟
تمہیں موت کا یہ کڑوا پیالہ جو ہے یہ پی کر تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونے پڑے گا، مہلت نہیں ملنے والی ہے، مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ جو ہے میں بس جو ہے اسی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح سے جو ہے میں جناب سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں جو ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جو ہے مجھے پانی جو ہے کچھ نہیں کہنے والا ہے، مجھے عذاب اور اللہ کے غضب کا کوڑا مجھ پر نہیں برسنے والا ہے، مجھ پر موت کی یادی نہیں چلنے والی ہے، ایسا قتل نہیں ہونے والا ہے جو ہے اللہ مہلتنی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اللہ اللہ پھر بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے کچھ مہلت دے دیجیے۔ موت کا فرشتہ جب سنانے آ کے بیٹھتا ہے اور بندے کو نظر آتا ہے کہ میرا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے، بس میں جانے لگا ہوں، میری جو ہے سانس کی ڈوری کٹنے والی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جو لعلی اللہ مجھے واپس لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اللہ پاک فرمائیں کہ نہیں یہ تو ایک جملہ ہے، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ظالم یہ ایک فکرہ ہے، یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک بات ہے، یہ ایک تیری بھڑاس ہے، ویسے تجھے کرنے کرانے والا کچھ نہیں ہے، جو تو کرتا تو پھر موت کی تیاری تیرے پاس تو 60 سال کافی، 60-70 سال کی زندگی میں نے دی ہے، اب تو کہتا ہے مجھے واپس لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جو کچھ میرے نیکی کے کام چھوٹ گئے نا، چھوٹ گئے اللہ میں دوبارہ جا کے کرنا چاہتا ہوں، مجھے واپس بھیجیے۔ اللہ پاک فرمائیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو تو نے کہہ دی ہے، کرنا کرانا تو نے کچھ نہیں، تو اگر کرتا تو بہت ٹائم تجھے دیا جا چکا تھا۔ تو بھائیوں یہ بہت مختصر زندگی ہے، آگے موت کا جو ہے اللہ کڑوا گھونٹ پینا ہے، اور پھر 60-70-80-100 سال کی زندگی گزار کے جانے والے سے جب وہاں پوچھا جائے گا بھائی کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں تم کتنا رہے ہو بھائی بتاؤ، تو صحیح کو کہے گا یومن او بعض یومن، دن تھا یا دن کا کچھ ایک حصہ، یومن او بعض یوم، ایک دن کے لیے اس قدر بھاگ دوڑ ہے دنیا میں، اس قدر جو ہے رات دن ایک کیا ہوا ہے درہم دینار ڈالر کو کمانے کے لیے، اور جو موت کے بعد کی زندگی ہے جس میں ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، کبھی واپسی نہیں ہے، کبھی سفارش کہیں نہیں چلنے والی ہے، کہیں لے دے کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں اللہ اکبر میرے پاس اس آخرت کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں۔ وہاں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بتاؤ دنیا میں کتنا رہے ہو، کم لبثتم فی الارض عدد سنین یوما او بعض یوم، کہتا ہے کہ ایک دن تھا یا دن کا کچھ حصہ تھا۔ وہاں بھائیوں پھر یا غم ہے تو پھر غم ہے، اللہ اکبر، وہاں جنتیوں کو دیکھیں گے، موج مستی کی نظام اور موج مستی کا سسٹم ہے، اور وہ پانی پی رہے ہیں شراباً طہور، جنتی جو ہے جنتی موج مستی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور جو ہے نعمتوں کی برسات ہے، اور جہنمی دیکھ دیکھ کے رال ٹپکا رہے ہیں، اور منظر دیکھ کر کہتے ہیں بنا اختیار ان کے منہ سے نکلتا ہے ارے افیضوا علینا من الماء، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے سورہ اعراف کے اندر جو ہے ان افیضوا علینا من الماء، ارے ہمیں بھی کوئی پانی دے دو نا یار، تم جو سلسبیل کے چشمے پی رہے ہو، تم جو الرحیق المختوم کے چشموں سے سیراب ہو رہے ہو، تم ارے ہمیں بھی کچھ دے دو نا، ان افیضوا علینا من الماء اور مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے نا اس رزق سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ وہ کہاں ملنے والا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ نے تم پر تو حرام کر دیا ہے نا، تم نے تو کوئی زندگی تیار آخرت کے بارے میں موت کے بارے میں سوچا تک نہیں، تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے۔ اور مجرم میرے بھائیوں مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوا دہائی دے رہا ہوگا اور اپنا ہائے وائے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، میں آج کے اس جرم سے، آج کے اس جو ہے اس جہنم کے عذاب سے میں بچنے کے لیے میں آج سب کچھ دینا چاہتا ہوں، بچے دینا چاہتا ہوں، دوست احباب بیوی بھائی دینا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، زمین پر جتنا کچھ مال و اسباب ہے میں سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، ثُمَّ يُنْجِيهِ مجھے نجات دوں۔ اس حشر کے دن کی ظلمتیں اور اس حشر کے دن سے نجات پانے کے لیے میں اپنا سب کچھ مارنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ نثار کرنے کے لیے کھڑا ہوں، ہے میں بیوی بچوں کو دینے کے لیے مال وہ من فل مقدے مکا دیا، وہ من فل ارض جمیا، میں سارا کچھ دینے کے لیے زمین کا یہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں بچ جاؤں۔ یوم یفر المرء من، ایک نقشہ اور کھینچا اللہ پاک نے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، میں اپنے بچے دینے کے یوم اس دن بندہ بھاگے گا، یفر المرء من اخیہ، حشر کے دن اس قدر جو ہے بھائیوں پریشانی کا وقت ہے جس پریشانی کو آج ہم ذرا برابر نہیں لیتے، آنے والا کل بڑا سخت ہے، اللہ کے
کے بندوں تیاری کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور جو آنے والا کل ہے نا وہ بڑا سخت ہے، اس آنے والے کل کے لیے تیاری. سورہ حشر بار بار جھنجھوڑا ہے بھائیوں. اس طرح تو کوئی میرے بھائیوں ماں اور باپ بھی نہیں سمجھاتے ہیں جتنا میرے رب نے اور اس کے محبوب نے جو ہے انسانوں کو سمجھایا. اس پر محنت کی ہے، اس کو بار بار جھنجھوڑا ہے. اللہ آنے والا کل جو ہے بڑا سخت ہے، اس کی تیاری. اور ہم تو اللہ معاف فرمائے قبریں دیکھ کر بھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہمیں اللہ ڈرا رہے کہ دیکھو تم نے قبریں دیکھ کر بھی جو ہے مال کی کثرت کی جانب لپکنے والے. بار بار سمجھایا لا تلہکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کی یاد سے، آخرت کی تیاری سے، قبر حشر کی فکر مندی سے جو ہے تمہیں کہیں یہ مال و اسباب نہ روک دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ سب سے بڑا نقصان اور ٹوٹے اور گھاٹے والا جو ہے خسارے والا بندہ کہلائے گا، جس نے مال و اولاد کی خاطر، دنیا کے زیب و زینت کی خاطر، دنیا کی چکا چوند اور جو ہے اس کی خوبصورتی اور ڈیکوریشن کی خاطر جو ہے جس نے آخرت کو بھلا دیا، جس نے قبر کی سختیوں کو بھلا دیا، قبر کی تنہائیوں کو، بیت وحشت اور بیت میں عنکبوت، یہ مکڑی کے جالے جو ہے اس کی جانب لپکنے والے کے لیے جو میرے بھائی نقصان و خسارہ ہے. بار بار سمجھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا، تم غافل پڑے ہو. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ. ہاں کھڑکھڑا دینے والی کون سی چیز ہے؟ ہاں کھڑکھڑا دینے والی جو ہے وہ آخرت ہے. اذا السماء انفطرت، جس دن آسمان کھول دیے جائیں گے. ہاں جی واذا الجبال سجرت، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. واذا البحار، ہاں جی جب کہ چشمے، جب کہ زمین کے پانی باہر نکل پڑیں گے جو ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے بوجھوں کو، زمین ہلے گی اور اپنے بوجھوں کو، اپنے جو ہے اپنے اندر چھپائے گئے مردوں کو باہر نکالے گی. اس دن کیا بننے والا ہے تھوڑی سی سوچ ہے بھائی. اتنا سخت لمحات ہیں کہ سیدہ عائشہ بھی جو ہے رو پڑتی ہیں جو ہے اللہ اکبر اللہ. اور وہ منظر جو ہے کربناک دردناک منظر جو ہے امت کے سامنے رکھتی ہیں کہ جو ہے میرے محبوب کا جب آخری وقت تھا اور وفات سے پہلے میں نے دیکھا آپ کے سامنے پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا اور جو ہے موت کی سختیوں نے اللہ کے حبیب پر اس قدر جو ہے غلبہ کر لیا کہ آپ کا چہرہ انور بدلا ہوا تھا اور جو ہے موت کی سختیوں کی وجہ سے آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر نبوت کے وہ حسین و جمیل ہاتھ جو ہے اپنے چہرہ انور پر چھینٹے مار رہے تھے اور پھیرتے جا رہے تھے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. لوگوں موت کی سختیاں بھائی واقعی ہوا کے ہو جانے والی ہیں. موت کی سختیاں ہاں دائمی ہیں. موت کی سختیاں جو ہے بڑی کڑواہٹ والی ہیں. موت کی سختیاں بڑے بڑوں کے قدموں کو ٹکملا دیتی ہیں، ہلا دیتی ہیں. لوگوں ان للموت لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ ان للموت لسکرات. اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہم اعنی فی سکرات الموت. اللہ موت کی سختیوں میں میری تو معاملت فرما، میری مدد فرما. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میری گود میں سر رکھا ہوا ہے، یہ منظر میری آنکھوں میں کھل گیا، نہیں مٹتا ہے، نہیں بھلایا جاتا ہے. لیکن میں کیا کروں جو ہے جب یہ میں نے منظر دیکھا ہے مجھے کسی اور کی موت کی سختیوں کی جو ہے پھر مجھے ڈاؤٹ نہیں رہا ہے. جب میں نے دو جہاں کے سردار کو اپنی گود میں رخصت ہوتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنی انگلی جو اٹھائے ہوئے تھے اور پھر فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اللہ مجھے تیری رفاقت چاہیے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اور وہ یوں کرتے 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 جو ہے آپ کا ہاتھ ڈھلک گیا اور جو ہے آپ کی انگلی گر گئی، آپ کا ہاتھ ڈھلک گیا جو ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی. فرماتی ہیں یہ تو سب سے افضل اور محبوب انسان کا حال ہے. اور میرے یعنی یہ پیغمبروں کے سردار کو موت کی سختیوں کا احساس ہے. یہ تو دو جہاں کے سردار ہیں نا اللہ، اور کوئی اور کیسے بچ سکتا ہے. اما جان فرماتی ہیں جب میرے محبوب کے اوپر یہ موت کا صدمہ اس قدر وارد ہوتا ہے تو اور پھر جب سے میں نے آپ کی موت کو دیکھا ہے کسی اور کی موت کی سختی پر مجھے تعجب ہی کوئی نہیں. ہمیں فکر نہیں ہے نا، ہمیں فکر نہیں ہے واللہ. ہم تو قیامت کے انتظار میں ہے نا کہ جب قیامت آئے گی نا پھر بھائی جس پر موت آ گئی نا، جس پر موت آ گئی ہے سمجھو اس کے لیے تو قیامت آ گئی نا. وہ تو قبر میں چلا گیا نا. اگر وہ اچھا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جنت کے پروٹوکول ہیں. اگر وہ
خبیث روح ہے تو پھر جہنم کے عذابوں سے اس کا واسطہ پڑ گیا، شروع ہو گیا، کام شروع ہو گیا۔ قیامت کے انتظار مت کیجیے، اپنے آپ کو ابھی سے تیار کیجیے، کسی بھی لمحے۔ ابھی ایک ہمارے دوست سے بات ہو رہی تھی، گلگشت میں رہتے ہیں، ان کا بھائی بہت بڑا ٹھیکیدار ہے اور استاد بھی ہے، گورنمنٹ ٹیچر ہے۔ کہنے لگا میرا بھائی بہت بڑا سمارٹ ہینڈسم، بڑا موٹا تازہ، پتے کی پتھری اس کو، وہ آگے وہاں سے نکلی تو آگے پیشاب کے راستے میں رک گئی، نکل نہیں پائی، وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے انفیکشن کر دیا، پورا جسم زہریلا ہو گیا، ICU کے اندر ہے، کہتے ہیں بچنے کی امید نہیں۔ بتاؤ، پتھری نکل رہی ہے اور نکلی نہیں پوری، اس نے پورے جسم میں زہر پھیلا دیا ہے، اور وہ جناب اس وقت موت و حیات کی کشمکش۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کس قدر جو ہے سخت جسم ہے، سارا کچھ تو بھائی گوشت ہی بنا ہوا ہے، تھوڑا سا دل کو اللہ دائیں بائیں کر دے، تھوڑا سا دماغ کو اللہ ہلا دے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، ندی نالوں میں گٹروں میں پڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا دل کے کسی وال میں سوراخ کر دے، یا دل کو ڈسٹرب کر دے، بس بندے کی چھٹی ہو جاتی ہے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے لیکن چل ہی نہیں سکتا ہے، کھا ہی نہیں سکتا ہے، نمک ہی نہیں کھا سکتا ہے۔ اتنی ہلکی سی چیز جو ہمارے ہاں لینے جاؤ، ایک چمچ لینے جاؤ تو 1 کلو اٹھا کے دے دیتے ہیں، اتنی سستی چیز، وہ ایک نمک بھی نہیں کھا سکتا ہے، کیونکہ سے بلڈ پریشر شوٹ کر دے۔ بندے کے پاس ہے کیا بھائی، لیکن ہم کس زون کے اندر ہیں، کس شوخی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سے میں نے اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے، مجھے کسی اور کی موت کی سختی پر تعجب بھی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مجھے مرنا ہے اور سبھی کو مرنا ہے۔ ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بڑے پیارے صحابی، موت کی گھڑی جب وارد ہوئی تو کہنے لگے کیا ہے کوئی جو اس گھڑی کے لیے کچھ کما لے، کوئی عمل صالح اختیار کر لے؟ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، تو کہنے لگی آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائی ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، وہ اس قدر عظیم لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں اللہ کے نبی نے لکھ دی ہیں، فرما دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ جنتی ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام موت کے آنے پر اور اپنے پاس ذات سفر اور خرچہ جو ہے آخرت کی باتوں کا جو ہے کم ہونے کی وجہ سے روئے چلے جا رہے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کیوں روتی ہیں آپ، روتے کیوں ہیں؟ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یار ہیں، صحابی ہیں، رفاقت ملی ہے، آپ کو جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں۔ تو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں کیوں نہ روؤں کہ جب کہ کچھ پتہ نہیں ہے میرے کس گناہ پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے، میں کیوں نہ روؤں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آخرت کی باتوں میں جو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو صحابہ کرام کا حال ہے اور ہم جو ہے کس بات کی بولی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم شخصیت کا واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اب بھی میں بتا دوں کہ وہ جو انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس انگوٹھی کے اوپر انہوں نے کنڈا کرایا ہوا ہے، مہر بنوائی ہو، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، کہ موت بہترین مدبر ہے، بہترین باز کرنے والا ہے۔ موت جو ہے وہ بڑے بڑوں کے پتے پانی کر دینے والی ہے، موت بڑے بڑوں کو سمجھا دینے والی ہے، عقل دلا دینے والی چیز ہے۔ کفا بالموت واعظا، اپنی انگوٹھی کے اوپر انہوں نے یہ چیز جو ہے اپنی اسٹیمپ بنائی۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے، ہم اتنا سلو چل رہے ہیں اور آخرت کے حوالے سے ہی چل رہے ہیں، دنیا کے حوالے سے ہم بڑے آگے ہیں۔ دنیا کمانے کی لائن میں نا ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے، بلا ہم 2 3 4 کام کر کے بھی جو ہے اس پر بھی ہمارا من سیر نہیں ہوتا، ہمارا من نہیں بھرتا ہے۔ ہم راتوں رات کروڑ پتی بننے کی سکیمیں سوچتے ہیں، اور اللہ ابھی ایک بھائی کا جو ہے وہ آیا کہ جو ہے اسے یہ آن لائن جو سکیمیں چل رہی ہیں نا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کمانے کے راتوں رات، وہ جناب اس نے 14 لاکھ روپے انویسٹمنٹ جو ہے لگا دی، وہ پیسے ڈوب گیا، وہ بندے پیسے کھا گئے اور وہ بیچارہ جو ہے ہارٹ اٹیک پر جو ہے چوٹی ہو گئی، مر گئی، خودکشی کر لی، جو بھی اس کی لاش دکھا رہے تھے کہ 14 لاکھ روپے اس کی سرمایہ تھا وہ سارا ڈوب۔ یعنی ہم رات دن ایک کیا ہوا کمانے کے لیے، موت کا ہماری ڈکشنری کے اندر یا ہماری کاپی کے اندر یا ہمارے صفحہ زندگی کے اوپر موت کا کچھ بھی جو ہے احساس تک نہیں ہے، ایک لفظ تک نہیں لکھا کہ یارو یہ جو اتنا کچھ میں کر رہا ہوں، اتنا کچھ جو میں نے جمع کر لیا ہے، کیا آیا اس میں یہ سب میں ساتھ لے جاؤں گا،
یا یہ جو ہے مجھے کچھ فائدہ دے رہا ہے آخرت کے لیے کچھ میں نے کیا کیا ہے، اس پر جو ہے کوئی کام نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، موت کا جب وقت آیا تو رونے لگے۔ ہاں جی پوچھا پوچھنے والوں نے، ساتھ بیٹھنے والوں نے، بھائی روتے کیوں ہو؟ دنیا کے چھوڑنے کے غم میں آپ رو رہے ہیں؟ کہتے نہیں نہیں، دنیا کا تو ہم نے پہلے نہیں سوچا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا کا ہم نے پہلے نہیں سوچا ہے، بس مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، موت کی وادیوں میں اترنے والا ہوں، ایک لمبا سفر ہے اور میرا سفر کا خرچہ کم ہے۔ کون ہے یہ؟ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، جن نے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کیا اب تک امت تک پہنچایا، یہ ابو ہریرہ ہے، جس نے اللہ کے حبیب کی حدیث کو سننے کے لیے ہاں جی کام کاج، دنیا کے دھندے کمائی سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ تو کمانے کیوں نہیں جاتا ہے؟ عرض کی حضور میں اسی لیے نہیں جاتا ہوں کہ جو ہے اللہ اکبر میں کمانے کے لیے جاؤں، پیچھے آپ کچھ فرما دیں اور میں سن نہ سکوں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، وہ موت کے وقت میں رو رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک لمبے سفر پر نکلنے والا ہوں، لمبے سفر پر چلنے والا ہوں، موت کی وادیوں میں اترنے والا ہوں، لیکن میرے پاس سفر کا خرچہ کم ہے جی، اللہ معلوم نہیں کہ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ کون ہے یہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کے لیے جنت واجب ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کر دیا ہے جنتوں کے ساتھ، ہاں جی جنتوں کے وعدے اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کر دیے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے میرے بھائیو یہ موت اور اس کی فکر پر جو ہے کتنا یہ لوگ کھڑے ہوئے۔ مجھے کتنی فکر ہے، آپ دیکھ لیں، اپنا دل ٹٹول کے دیکھ لیں، حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب رحمان یہ فرما رہے ہیں، رب ذی شان کے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، لوگوں اللہ پاک نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی دی کوئی نہیں ہے، موت کا یہ کڑوا جام اور گھونٹ جو ہے ہر ایک کو پینا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہنی کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ، سب چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، بس رہے گا تو اللہ کا چہرہ رہے گا، اللہ باقی رہیں گے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے لوگ سارے سب فنا ہو جائے گا، لیکن ایک اللہ کی ذات بچنے والی۔ عربی کا ایک محاورہ اور شعر بھی ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاؤ، لو کان فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا میں کسی کو بقا ملتی نا تو پھر سب سے عظیم شخصیت اللہ کے حبیب کو موت نہ دی۔ اگر کوئی دنیا میں بچ سکتا نا، موت کی وادیوں سے اترنے سے بچ سکتا، تو پھر بچنے والی جو ہے ذات جو ہے وہ پھر حسین و جمیل ذات جو ہے، وہ خوبصورت ذات جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے، پھر جو ہے پھر انہیں تو موت نہ آتی کا مسلم، لیکن رہنا کسی نے نہیں ہے، سب نے مر جانا ہے میرے بھائیوں۔ موت کا فرشتہ بھیجا جا رہا ہے کس کے پاس؟ کلیم اللہ کے پاس، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، کلام کرنے والے ہیں۔ ہاں جی موت کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ حضرت وقت ہو چلا ہے، چلیے تشریف لے چلتے ہیں۔ حضرت کلیم اللہ جلالی طبیعت کے اندر کلیم اللہ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے جناب تھپڑ اٹھا فرشتے کے چپت رسید کر دی اور ان کی آنکھ باہر اوپر پڑی، بڑی زور سے مارا۔ نبی کے اندر تو آپ کو پتہ پھر 40 بندوں کی طاقت بھی ہوتی ہے، زور سے مارا تو جناب فرشتہ روتا ہوا گیا، کہنے لگا اللہ ایسے بندے کے پاس بھیجتے جو آنے کیوں نہیں چاہتا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مار کے میرا حال یہ کر دیا۔ کریم اللہ، موت بھائیوں، موت باتیں بڑی آسان ہے کرنا، میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، بڑی لچھے دار گفتگو بڑی آسان ہے، لیکن جس پر آتی ہے نا یہ موت کا دھڑکا اور موت کا یہ غلغلہ زلزلہ جو ہے جس پر آتا ہے نا، پھر دیکھ لو ہجی کس قدر دھاڑیں ہوتی ہیں، کس قدر ماں باپ بہن بھائیوں کے ہاں وہ مکان کتنے ہجی ویران بن جاتے ہیں، وہ کوٹھیاں کس قدر کاٹنے کو دوڑتی ہیں، وہ کاریں جیپیں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے بے یار و مددگار ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں موت کا یہ چٹھی ہر ایک کو پہنچ کر رہے گی، موت کا یہ کڑوا جام ہر ایک کو پینا ہوگا، قبر کی وادیوں میں ہر ایک کو اترنا ہوگا، اللہ کے سامنے سب کو جانا ہوگا۔ بار بار کائنات کا رب یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جو ہے اللہ اکبر جو ہے کلیم اللہ کو غصہ آ گیا کہ جو ہے میرے سامنے موت کی بات کرتا ہے، رکھ کے دیا جو ہے، اور فرشتے نے جا کے شکایت کر دی کہ اللہ یہ جو ہے بندہ جو ہے آنے ہی کوئی نہیں چاہتا، تو رب العالمین نے فرمایا میرے فرشتے جا کر اسے بتا دو، جا کر بتا دو، ایک بیل کے کندھے پر ہاتھ رکھو، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہاں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی بڑھا دوں گا، 1 سال زندگی بڑھا دوں گا، پتہ نہیں کتنے بال آئیں گے۔ بیل کی پیٹھ پر پشت پر ہاتھ رکھو، اس آپ کے ہاتھ پر جتنے نیچے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی کا بڑھا دوں گا۔ ہاں جی
جب جا کے بتایا تو حضرت کلیم اللہ فرمانے لگے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھی زندگی اگر میں نے بتا دی، خرچ کر دی، پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے بتایا کہ حضرت پھر بھی آپ کو جانا ہی پڑے گا، پھر بھی آپ نے جانا ہے۔ ہزاروں سال بھی بھائی، اول تو ہماری 60-70 سال کی زندگی ہے، اگر ہزاروں سال بھی رہے ہیں، ہزار سال کے لوگ بھی رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے بھائیو موت کی وادی میں اترنا پڑا ہے۔ میری کیا اوقات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھائی جب اس وقت بھی پھر بھی موت آنی ہے تو اب مجھے موت منظور ہے۔ بخاری کی 1339 حدیث مبارک۔ ابھی چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں، تاخیر کوئی نہیں ہونے والی ہے بھائیو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ لوگوں اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی کوئی موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کہاں ہم چھپ سکتے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، حجیب وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ حضرت بس اب ہم نے بڑا زور لگا لیا ہے، اب آپ دعا کریں، اب آپ دعا کریں، دواؤں کی بس ہو گئی ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ اب میرے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب میرے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب جو ہے بس دعاؤں کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب سید عائشہ جو ہے پھر آپ پر معوذتین پڑھ کے اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء، یہ دعائیں پڑھ کے آپ پر پھونک رہی ہیں اور آپ نے بتا دیا کہ عائشہ بس اب میرے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، دعائیں۔ کہاں تک ہم بھاگیں گے بھائیو؟ نہیں بھاگ سکتے، نہیں چھپ سکتے۔ ہاں اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگوں تم کسی کھلے مضبوط قلعوں کے اندر بھی تم جا کے چھپو گے تو نہیں چھپ سکتے ہیں، موت تمہیں وہاں سے آ کر تورا بورا کی پہاڑوں اور غاروں سے بھی نکال کے لائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرے بھائیو فرار ممکن نہیں ہے، فرار ممکن نہیں ہے۔ جتنے بڑے سے بڑا جو ہے فرعون بن جائے، حامان بن جائے، شداد بن جائے، جتنے بڑے جو ہے بڑے سرکار اور جتنے سب کو اللہ نے زیر کر دیا، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے مٹے، نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور میرے بھائی فرار ممکن نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب۔ لوگوں تم جس موت سے فرار پکڑ رہے ہو نا، جس کی تیاری کے لیے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں بنایا ہے، جس موت کے قطرے سے تمہیں وحشت ہوتی ہے، جس موت کی تیاریوں سے تم گھبراتے ہو نا، مال و منال کو جمع کرنے کی خاطر رات دن 24 گھنٹے جو ہے بزنس کو چلانے کے لیے، فیکٹری کو رن کرنے کے لیے، مزدوریوں کو کرنے کے لیے جو ہے، لیکن یہ وقت بھی یاد رکھو کہ ایک وقت تمہاری زندگی میں ایسا آنے والا ہے کہ یہ خوبصورت جسم جو ہے بے جان ہو کر کھاٹ پر پڑا ہوگا، لوگ تمہارے کپڑے کاٹتے ہوں گے، وہ کتنا دردناک کرناک منظر ہوگا کہ جو ہے اتنی خوبصورت شیروانی جو ہے جو لاکھوں روپے کی ہوتی ہے، اس کو کاٹنے کے لیے جو ہے کینچی کا استعمال ہو رہا ہوگا، اور جو سارے کپڑے اتار کر پھٹے پر جو ہے آپ کو سطر ڈھانپ کر جو ہے ڈال دیا جائے گا، بیری سے گرم پانی کیے ہوئے جو ہے وہ بیری سے پانی گرم کیا ہوا جو پردوں سے جو ہے وہ سے جو ہے تمہیں نہلا دیا جائے گا، کفن پہنا دیا جائے گا، پھر یار لوگ تمہیں کندھوں پر اٹھا کر کہیں گے جلدی چلو یار جلدی چلو، اور ٹائم ہو گیا بھائی جنازہ جلدی پڑھاؤ، کوئی ایک 5 منٹ کے لیے بھی تمہارے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار ہوگا، وہ ذرا لمحہ یاد رکھیے، وہ بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، وحشتوں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، وہ قبر کی آوازیں، وہ پکاریں جو ہے یاد رکھیے میرے بھائیو، تیاری کیجیے تیاری۔ ہم نہیں بھاگ سکتے اس موت سے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کے چپا مار دے، تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ پھر بندہ یہ کہتا ہو کہ اللہ میری موت کو کہیں مجھ سے ذرا دور کر دیا ہوتا، مجھے کوئی ٹائم فریم دے دیا ہوتا، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے اللہ، میری موت کا دھاگا دراز کر دے اللہ، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات کر کے نیکوکاروں کی اپنی سب کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، مجھے ٹائم دے دے۔ سیدنا صدیق اکبر کو موت کا جب وقت آ رہا ہے، میرے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ اتنے عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ کے حبیب نے موت کا وقت ہے تو آیت قرآن پڑھیں، جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، اور دعائیں کریں ربی توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت دے تو مسلمانی کی زندگی دے، مسلمانی کی موت دے اور مجھے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ دے دے بھائی، ورنہ بڑی ابتر حالت دیکھتا ہوں، کتنا بے فکری ہے کہ بازاروں میں گلیوں میں محلوں میں کرو۔ کبھی ہماری رات کی مجلسوں میں گھر والوں میں کبھی موت کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہاں
کوئی گھر سے کوئی مر جاتا ہے تو بس 2-4 دن ہوتے ہیں، بس اس کے بعد وہی زندگی، وہی میلے، ہاں جی، وہی میلے ٹھیلے، وہی بے فکری کے، وہ چولے ہنس وہی کہہ کے، وہ جو ہے وہی کمانا کھانا پینا جو ہے وہی سستی اور کافی کے سارے نظام۔ اللہ کرے ہمیں موت کی جو ہے فکر پر، ورنہ جس نے موت کو یاد کیا نا، اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو ہے بھائی میں نے تمہیں پہلے قبرستان سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اب قبرستان جایا کرو، انہا تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی، تمہیں دنیا کی بے بسی اور بے کسی یاد دلائے گی، تمہیں جو ہے اس دنیا کا بودا پن اور کمزور ہونا یاد دلائے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم جو ہے جتنے بڑے مرضی افسر بن جاؤ، لیکن ایک دن جو ہے تمہیں تابوت کے اندر ڈال کر جو ہے قبر کے حوالے کر دینا۔ بے شک تمہیں 21 لوگوں کی سلامی ملے گی، جو ہے تمہیں جو ہے فوجی بینڈ اور جو ہے ان چکروں میں جو ہے تمہیں، لیکن پھر بھی تمہیں قبر کی وادی میں اترنا ہوگا۔ خیال رکھو، ذرا خیال رکھو، جو ہے انہا تذکرکم الآخرہ، تم جایا کرو اور یہ دعا پڑھا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات، اے اس شہر خاموشہ کے باسیوں رہنے والوں مسلمانوں مومنات جو ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، انتم سلفون ونحن بالعصر، تم پہلے چلیں گے ہم سے اور ہم بھی تمہارے قدموں پر آنے والے ہیں، نحن بالعصر آنے والے ہیں۔ تم یہ ذہن اور یہ دعا اور یہ ذہن اور عقیدہ نظریہ لے کے جاؤ جو ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ بار بار جب موت کا تذکرہ کیا، بار بار کبھی تشریف آتے ہیں تو صحابہ نے کسی بات پر کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم موت کو یاد کرتے تو میں یہ کہہ دوں والی کیفیت دیکھتے ہی نہ۔ خود صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وقت سے پہلے آپ کو بوڑھا ہوتا دیکھا، ہم نے عرض کی حضور آپ اتنی جلدی بوڑھا ہو گئے، آپ کے بالوں میں سفیدی کا غلبہ آ گیا۔ یہ کیسا ہو گیا حضور؟ آپ کے بالوں میں سفیدی زیادہ آیا، جلدی آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہاں شیبتنی ہود واخواتھا، لوگوں مجھے یہ سورہ ہود اور اس کے قرب و جوار کی وہ جو آیات ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے قیامت کا موت کا تذکرہ کیا ہے نا، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو مجھ پر میری جوانی وقت سے پہلے ڈھل گئی، مجھ پر بڑھاپا جلدی آ گیا، میرے بال جلدی سفید ہو گئے، اس غم کی وجہ سے میری یہ کیفیت بن گئی۔ شیبتنی ہود واخواتھا، سورہ ہود اور جس میں قیامت کی باتیں چلتی ہیں، ان صورتوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرا یہ حال کتنا کچھ پڑھ جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں موت یاد آئی ہو تو پھر یہ میرے بھائیوں اللہ کرے کہ بس فکر پیدا ہو جائے۔ ایک غم تھا جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان اللہ، الحمد للہ۔